اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا تذکرہ کریں گے جو صبر، ایمان، حق اور باطل کی کشمکش کی روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، جسے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرعون مصر کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے نشے میں خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت اور حکومت ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی کے محل میں اس کے زوال کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں فرمائی جب فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے دل میں الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور خوف نہ کرو۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور محبت سے بھر گئیں۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کی پرورش اسی دشمن کے گھر میں کروا دی جو ان کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک مصری شخص کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ انہوں نے مظلوم کی مدد کی مگر وہ شخص مارا گیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے آزمائش بن گیا اور وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کئی سال قیام کیا، نکاح کیا اور سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن واپسی کے سفر میں طور پہاڑ کے قریب انہیں آگ نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معجزات عطا کیے۔ عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمک اٹھنا ان کی نشانیوں میں شامل تھا۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے تکبر سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ سب اللہ کی مشیت تھی اور اب وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے۔ ایک بڑے مجمع کے سامنے جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ عظیم سانپ بن گیا اور سب جھوٹ کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ یہ منظر فرعون کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے انہیں سخت سزائیں دینے کا حکم دیا مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے: قحط، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو بنی اسرائیل کو جانے دے گا، مگر عذاب ہٹتے ہی پھر انکار کر دیتا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رستہ نکالے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر میں رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بخیریت گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی رستے میں داخل ہوا تو پانی واپس مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ مرنے کے وقت فرعون نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ تکبر اور ظلم کا انجام تباہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر، یقین اور اللہ پر توکل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ فرعون کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ غرور اور ظلم انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور یقین عطا کرے اور ہمیں ظلم سے بچائے۔ آمین۔